नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब के घर सूफ़ी मोहम्मद याकूब शहीद हाउस फैज़पुर शरीफ में मौजूद हूँ। ताज़ीयत के लिए आने वाले बाकी दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नामज़द उम्मीदवार हल्का नंबर 2 चकसवारी इस्लामगढ़। आज़ाद कश्मीर की मुमताज़ इल्मी अदबी सियासी शख्सियत, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल मीरपुर, रिटायर्ड डिप्टी कस्टोडियन आज़ाद कश्मीर, मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब के बरादर असगर, जो मुमताज़ इलाके की समाजी सियासी शख्सियत थे। वो बरतानिया में मुकीम थे। वो वहाँ कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा में मुब्तला हुए और फिर वो सेहतयाब न हो सके, अल्लाह को प्यारे हो गए। इस ख़ानदान के लिए उनकी मौत एक अजीम सदमा था और है, और अल्लाह ताला ने इस ख़ानदान को इससे पहले भी बेशुमार आजमाइशों में ये रहे और अल्लाह ताला ने इस्तिकामत और हिम्मत अता की। सूफ़ी मुजाहिद मिल्लत सूफ़ी मोहम्मद याकूब शहीद की शहादत भी इस ख़ानदान के लिए बड़ा अलमिया था, ये भी उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा। तो मैं चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब से उनके बरादर असगर, मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत मोहतरम चौधरी मोहम्मद शफीकुर रहमान की मौत के इस अजीम सदमे पर इज़हार ताज़ियत करता हूँ अदारे की तरफ से। और फिर चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब ख़ुद भी इस वबा की आजमाइश में मुब्तला रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सेहतयाब किया। फिर जब उनके भाई इस वबा में बरतानिया में मुब्तला हुए तो वो उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और वहाँ उनकी मौजूदगी में उनका इंतकाल हुआ। हम सब उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ को है कि अल्लाह ताला इस ख़ानदान को, इस अजीम सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करे। चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब को सेहत आजिला व कामिला अता करे और इनके बरादर अकबर जनाब चौधरी आजी मुजीबुर रहमान शामी, वो भी इस कोरोना वायरस की वबा का शिकार हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, वो सेहतयाब हो रहे हैं। तो मैं इस पोजीशन में मौजूदा हालात में उनसे इस मौजू पर गुफ्तगू करना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। मेरी गुफ्तगू जारी थी तो मेहमान आ गए हैं ताज़ियत के लिए, तो मैं जनाब चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू करूँगा और उनकी गुफ्तगू हमारे लिए बड़ी सबक आमोज़ भी होगी और बड़ी अहमियत की अमल भी होगी, क्योंकि इस वक्त हम जिस वबा का शिकार हैं पूरी दुनिया इसकी लपेट में है और सारे इंसान आसमान की तरफ देख रहे हैं। ज़मीनी तमाम अरबे वो इख्तियार कर चुके हैं लेकिन बेबस हो गए हैं, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। बाज़ लोग तो इसको अज़ाब कहते हैं, मैं तो इस पर यकीन नहीं रखता हूँ। अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हमें तौबा करनी चाहिए। तो वो लोग जो इस वबा को मानते ही नहीं हैं, वो कहते हैं कि साजिश है या कोई इंसानी हाथ इसमें मुलव्वस है। बहरहाल जितने मुँह इतनी बातें। तो मुख्तसर बात यह है कि खलीक साहब ख़ुद भी इस बीमारी में का शिकार रहे हैं और अब सेहतयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। इनके भाई एक जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए और मुजीब साहब भी इस बीमारी में आजमाइश में मुब्तला रहे, अब वो सेहतयाब हो रहे हैं। तो मैं उनका जो ये गुफ्तगू उनसे कर रहा हूँ, ये पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, उनकी ज़बानी सुनिए। और फिर वो लोग जो गैर संजीदा है इस वबा के आलम में, वो SOPs पर अमल नहीं कर रहे, तो उनके लिए खलीक साहब की गुफ्तगू बड़ी अहमियत की अमल है। तो नाज़रीन समाअत कीजिए। आज़ाद कश्मीर की मुमताज़ इल्मी अदबी सियासी शख्सियत, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नामज़द उम्मीदवार असम्बली हल्का नंबर 2 चकसवारी इस्लामगढ़, साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल मीरपुर, रिटायर्ड डिप्टी कस्टोडियन चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब आपसे ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। जनाब चौधरी मोहम्मद खलीकुज़्ज़मान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मैं आपका इसमें सब मशकूर हूँ कि आप मेरे छोटे भाई अज़ीज़म शफीकुर रहमान मरहूम की तहज़ीब के लिए तशरीफ़ लाए। बिस्मिल साहब, मौत एक अटल हकीकत है तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो वक्त मुकर्रर है उस पे इस आर्ज़ी ज़िंदगी से दारे बका की तरफ हर किसी को जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
قرآن کریم میں یہ واضح ہے۔ بے شک۔ اور آج جس طرف آپ توجہ مبذول کرا رہے ہیں، میں نومبر 17 نومبر کو 2020 مجھے اس وبا کا میں بھی شکار ہوا، اور 2 ماہ سے زائد عرصہ تک اس بیماری میں مبتلا رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجود ہوں کہ قدرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اس وبا سے مجھے محفوظ فرمایا۔ 1 فروری 2021 کو بے چینی کے عالم میں جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ عزیزم شفیق الرحمان اس کووڈ وائرس کا شکار ہو کر وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور اس کے 1.5 ہفتہ بعد میرے بڑے بھائی محمد مجیب الرحمان وہ بھی اس وبا کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچے، اور وہ بھی آکسیجن کا شکار وینٹیلیٹر پہ چلے گئے۔ اس بے چینی کے عالم میں میں نے، اگرچہ میں خود اس وقت ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ ان کے مشورے کے مطابق مجھے ابھی 3 ہفتے مزید آرام کرنا تھا، لیکن میں سفر پہ چلا گیا، اور ان کی عزیزم شفیق الرحمان کی وفات واقع ہوئی تو میں ان کی نماز جنازہ، تجہیز و تکفین میں موجود رہا۔ میں نے بغور وہاں مشاہدہ کیا، جس وقت میں گیا تو اس وقت برطانیہ کے اندر روزانہ 1800-1500 اموات تھی اس وائرس کی وجہ سے، لیکن وہاں ایک ڈسپلن کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں نے SOPs کو فالو کرتے ہوئے جو وہاں باقاعدہ طور پر لوگوں کو اس کی اویئرنیس بھی بحیثیت شہری جو ہے ہر شخص نے اس کا ادراک کیا، اور جو بھی انہوں نے ضابطے مرتب کیے کہ اس وبا کے بچنے کے لیے لوگوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، پبلک پارکس میں نہیں جانا چاہیے، مارکیٹس کے اندر نہیں جانا چاہیے، یا اور اس طرح کی پبلک پلیسز جو ہیں اس پہ انہوں نے پابندی عائد کر رکھی تھی، تو لوگوں نے اس کا احساس کرتے ہوئے کہ یہ ایسی وبائی مرض ہے کہ جس کی بھینٹ جو ہے وہ کروڑوں لوگ جو ہیں دنیا کے اندر چلے گئے، تو یقیناً اس کا ہمیں پاس کرنا چاہیے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ الحمدللہ برطانیہ کے اندر جب میں واپس آیا ہوں 6 تاریخ کو، تو غالباً اس دن کا جو فگر تھا وہ 100 سے نیچے تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ چونکہ ان لوگوں نے بحیثیت شہری جو ہے اس کا احساس کرتے ہوئے کہ ہمیں اس موذی مرض کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے اور SOPs کو کس طرح ہم نے یقینی بنانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے ان کا اموات کا جو شرح ہے اموات کی وہ بہت نیچے آ گئی۔ آج ہمارے اس خطہ کے اندر، ملک پاکستان کے اندر، اور پھر بالخصوص جہاں ہم بیٹھے ہیں آزاد کشمیر اور میرپور کے اندر جو ہے یہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جب میں وہاں تھا تو وہاں بھی مجھے اطلاعات مل رہی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ ہمیں اس پہ یہ یقین کامل ہمارا تو اس موت پہ ہے کہ جو اس کا وقت مقرر ہے، جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ تو ہمارا ایمان ہے کہ 1 سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے، جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ 1 ساتھ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، جو وقت ہم نے آپ کے لیے مقرر کر رکھا ہے وہی ہے۔ لیکن یہ وبا سے بچنے کے لیے یا کسی موذی مرض کا شکار ہو جائے تو اس کا علاج کرانے کے لیے یہ بھی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے یہ ثابت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عین شرعی طور پر ہم پر یہ واجب ہے بات کہ ہم اس موذی مرض کو اس کا اس طرح احساس کرتے ہوئے کہ کتنی زندگیاں جو ہیں اس کی بھیٹ چڑھ جاتی ہیں، ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے اور ہمیں SOPs کو مکمل طور پر فالو کرنا چاہیے۔ حکومتی مشنری انتظامیہ ہے وہ اگر لوگوں کی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ لوگ جو ہے اس مرض سے محفوظ رہیں، تو اگر کوئی اسی طرح کا کوئی ضابطہ جو ہے اس کو نافذ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ادراک ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم گیدرنگ کے اندر یا پبلک پارکس کے اندر، پبلک پلیسز کے اندر یا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو ہم سفر کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں ماسک جو ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے کہ ماسک جو ہے وہ پہننا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے پھر جو ہے وہ کم از کم یہ
اموات کی شرح جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے اور اس وبا پہ کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. انتظامیہ کی بھی آسانی ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ اگر ان کی ہدایات اور انسٹرکشن پر فالو کریں ان کو اور ان پر عمل پیرا ہوں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اس میں سب کا بھلا ہے، حکومت کا بھلا ہے، لوگوں کا بھلا ہے، انتظامیہ کا بھلا ہے، اور ہم سب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس موذی مرض سے ہمیں محفوظ رہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے موت جو ہے بہرحال وہ یقینی ہے، جو اس کا وقت مقرر ہے. ہمارا یقین صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی وائرس کی وجہ یہ وائرس جو ہے یہ موت کی منہ میں لے جائے گا، نہیں، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن یہ وائرس چونکہ ایک وبا ہے، اس سے بچنا جو ہے وہ عین شرعی طور پر بھی واجب ہے، اور اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں اور جو اختیار کی جا سکتی ہیں ان کو مؤثر بنانا چاہیے، یقینی بنانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب لوگ جو ہے اس کو یقینی بنا سکیں تو اموات کی شرح جو ہے یا اس مرض کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بات جو ہے وہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے. اگر لوگ جو ہے وہ اس کو عملی طور پر یعنی کہ یقینی بنائیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ کم از کم اس وبا پہ جو ہے وہ خاصی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جناب بہت بہت شکریہ.